معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے بانو قدسیہ کا مشہور ناول راجہ گدھ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرخام۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے بقیہ حصے کی جانب۔ YWCA سے میں باہر نکلا تو شہر پوری طرح سویا ہوا تھا۔ سینٹ اینتھونی کے گرجے کے سیاہی مائل عمارت کے پیچھے چاند میری موٹر سائیکل کی رفتار کے ساتھ ساتھ سفید روسی کتے کی طرح بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ دن کے وقت مال کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس وقت عمارتیں بہت گرانڈیل، سڑکیں کشادہ اور بستیاں بہت زیادہ روشن تھیں۔ اکا دکا کاریں آ جا رہی تھیں، پر ان کے رنگ اور رفتار کچھ اجنبی سے نظر پڑتے تھے۔ پوسٹ آفس کی گلابی عمارت سے لے کر کرشن نگر کے آخری بس اسٹاپ تک سارا دن قریباً باٹل نیک رہتا ہے، لیکن رات گئے یہاں صرف بتیاں پلکیں کھولے کھڑی تھی اور کسی راہگیر کو حیرانی سے تک رہی تھی۔ جس وقت میں کرشن نگر سے نکل کر بوچڑ خانے کے پہلو میں بائیں ہاتھ کو مڑا تو مجھے دودھ کے بلوٹے لادے ہوئے ایک گوجر کے ریڑے نے کراس کیا۔ ابھی صبح کاذب بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ شہر کے بیدار ہونے میں اب تھوڑی ہی دیر ہے۔ ساری رات سیمی کے ساتھ کافور کے درخت تلے گزارنے کے بعد مجھے اپنا کمرہ، پرانی زندگی، رات، سب کچھ غیر مرئی لگ رہا تھا۔ جب آدمی کافی دیر تک جاگتا رہے اور نیند کو غالب نہ ہونے دے تو اس کے اعضاء سست پڑ کر یا تو بہت ہلکے ہو جاتے ہیں اور یا بہت بھاری محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اس کے سر سے کچھ بوجھ سا اتر جاتا ہے، حقیقتوں کا بوجھ، اور وہ جاگتے میں خواب تو نہیں دیکھتا، لیکن اس کی نقل و حرکت کچھ سلو موشن جیسی ہو جاتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں شہ نشین پر بیٹھا بیٹھا اونگھ گیا ہوں، لیکن آنکھ کھلی تو سامنے مختار بھائی کھڑے تھے۔ ان کے سر پر پورا سورج چمک رہا تھا اور وہ تعجب سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یار ساری رات یہاں ہی بیٹھے رہے؟ انہوں نے اپنی اینک کے ڈبل شیشے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، میں تو بہت صبح یہاں آ کر بیٹھا تھا۔ موٹر سائیکل کہاں ہے؟ نیچے گلی میں۔ میں عموماً جب کبھی ان کی موٹر سائیکل مستعار لیتا تو اسے آنگن کی اس بغلی گلی میں کھڑا کر دیتا جس میں میرے کمرے کے اوپر آنے والی سیڑھیاں کھلتی تھیں۔ اچھا، تم پاس ہو گئے ہو، رزلٹ آ گیا ہے اخبار میں۔ سیمی کے عشق میں فیل ہو کر مجھے پاس ہونے کی خبر عجیب سی لگی۔ نیچے اپنی بھابھی سے اخبار لے لینا، مبارک ہو۔ بھائی مختار رومال سے منہ پوچھتے ہوئے بیرونی سیڑھیوں سے باہر اتر گئے۔ جب رات میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے پورا یقین تھا کہ اب میں سیمی سے کبھی نہیں ملوں گا۔ اس کے بہت قریب رہ کر مجھے علم ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح سارا دن میں رزلٹ کے بجائے اسی کے خیالوں میں الجھتا رہا۔ رہ رہ کر اس کی باتیں، بیٹھنے کا طریقہ، اس کے بے طور بہنے والے آنسو، آفتاب سے اس کی بے ساختہ اور وارفتہ محبت، میرا محاصرہ۔ جس وقت دھوپ ڈھلے میں YWCA کے سامنے پہنچا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں سیمی سے ملنے جا رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنی ایک ہم جماعت کو سوشیولوجی کا رزلٹ سنا دوں۔ وہ بغیر پھاٹک والے بڑے ستون کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے مختار بھائی کا ہونڈا اس کے پاس روکا۔ یوں لگتا تھا کہ ساری رات جاگنے کے بعد وہ دن بھر بھی نہیں سوئی۔ آ گئے؟ مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے۔ کیسے؟ مریض کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آئے گا۔ تم کو اتنا کچھ کیسے معلوم ہوتا ہے سیمی؟ اس نے آج اپنے ابرو پلک نہیں کیے تھے اور چھوٹے چھوٹے نئے بال چیونٹیوں کی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ ہوتا ہے معلوم، تعلق ہو تو سب کچھ پتہ لگ سکتا ہے۔ رزلٹ نکل آیا؟ ہاں۔ تم نے اخبار دیکھا؟ نہیں، لڑکیاں کہہ رہی تھی کہ رزلٹ نکل آیا ہے سوشیولوجی کا۔ میں اخبار دیکھ کر کیا کرتی؟ میں پاس ہو گیا ہوں۔ اچھا، مبارک ہو۔ صبح بھائی مختار نے دن چڑھے، بھابھی سولت نے اور اب سیمی نے ایک سے لہجے میں مبارکباد دی۔ ان تینوں کا تعلق ایک جیسا تھا۔ کون سی ڈویژن؟ سیکنڈ۔ اچھا ہے، میں اور آفتاب تو یہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ وہ چپ کھڑی تھی۔ آج پھر اس نے جینز پر سفید وائل کا کرتا پہن رکھا تھا۔ یس کی بارڈرز صاف نظر آ رہی تھی۔ کٹے ہوئے بال اس نے تجاہل کے ساتھ ربر بینڈ سے باندھے رکھے تھے۔ کندھے سے لٹکا ہوا کینوس کا تھیلا اس کے گھٹنوں تک تھا اور وہ اس وقت تھوڑی سی فقیرنی، تھوڑی سی ہپی، تھوڑی سی فرانسیسی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ چلیں؟ میں نے سوال کیا۔ چلو۔
کہاں؟ کسی ہوٹل میں؟ میری ابھی نوکری نہیں لگی، میں زیادہ پیسے نہیں خرچ کر سکتا، میری تنخواہ جو ہے بل میں ادا کروں گی۔ اس نے کینوس کے تھیلے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پھر کسی روز صحیح، تو پھر آج کہاں چلے؟ اس نے پوچھا۔ وہیں کہاں؟ جیسے وہ رات کو کافور کے درخت کو اور باقی سب کچھ کو یکسر بھول چکی تھی۔ اب ہم دونوں کا معمول ہو گیا کہ ہم دونوں شام گئے جنا پاک میں چلے جاتے، اس خطے میں جہاں جنات کا پہرا تھا اور روحیں آدھی رات کو لالٹین لے کر پھرتی تھی۔ یہاں بیٹھ کر ہم آدھی رات تک پچھلی باتیں کرتے رہتے۔ سیمی میرے متعلق کچھ جاننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میرے تمام دروازے بند رہتے، صرف وہ بولتی رہتی، اپنی محرومی کی تمام باتیں ایک ایک کر کے مجھے بتاتی رہتی، اپنے بچپن کے واقعات، آفتاب سے ملاقاتیں، آفتاب کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے۔ باتیں وہی تھیں لیکن وہ تاش کے پتے کچھ اس طرح پھیرتی کہ ہر بار ہم دونوں کے ہاتھوں میں نئے پتے آ جاتے۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں انہی باتوں کی سیڑھی لگا کر اس تک پہنچوں۔ جب میں اس کے بہت قریب ہو جاتا اور اس کی آستین کو رول کرنے لگتا تو وہ ہمیشہ آنکھیں بند کر لیتی۔ اس کے بعد وہ آفتاب کی آغوش میں ہوتی۔ جسمانی تعلق کے عین 3 سیکنڈ کے بعد وہ ہمیشہ آفتاب کا نام لے کر اٹھ بیٹھتی۔ یہ نام میری کنپٹی پر گولی کی طرح لگتا۔ آفتاب تمہارا دوست تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ میں اس وقت سیمی کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھ جیسوں کا یہاں وہاں کوئی دوست نہیں ہے، ہماری کوئی محبوبہ نہیں ہوتی، ہم صرف لوگوں سے ملتے رہتے ہیں۔ جیسے کچی لپائی دیوار سے جڑ جاتی ہے، ایسے ہم لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ پھر ایسے لمحے میں اسے کیسے سمجھایا جا سکتا تھا کہ ضروری نہیں روم میٹ دوست بھی ہو۔ ہر شام امجد آفتاب سے ملنے آیا کرتا تھا۔ گو سیمی کا ذکر کوئی راز نہ تھا، لیکن وہ دونوں آفتاب کی چارپائی پر بیٹھ کر بڑی دبی دبی آواز میں باتیں کرنے لگتے۔ میں کبھی ان کے اندرونی دائرے میں شامل نہیں ہوا۔ کبھی تو میں مخل نہ ہونے کی غرض سے کوڈینگل سے باہر چلا جاتا، کبھی یہ دونوں امجد کی موٹر سائیکل پر سوار غانگا کرتے ہاسٹل سے باہر چلے جاتے۔ پھر جانے کسی ریستوران میں انہیں پناہ ملتی، وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ہو سکتا ہے اسی جگہ، اسی باغ میں، اسی درخت تلے بیٹھ کر وہ سیمی کو ڈسکس کرتے ہوں، لیکن ان باتوں کا مجھے علم نہیں کیونکہ آفتاب صرف میرا روم میٹ تھا۔ لیکن ایک ہی کمرے میں رہنے کے ناطے سے مجھے آفتاب پر کافی دسترس بھی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ کھپچو تھا، بائیں ہاتھ سے اسے شیو بناتے دیکھ کر مجھے عجیب الجھن سی ہوتی۔ اس کے قالین فروش باپ کی بہت لمبی چوڑی بزنس تھی۔ وہ امریکہ، سویڈن، فرانس اور انگلستان میں قالین ایکسپورٹ کرتے تھے۔ ان کی فیکٹری میں ایسے فیل پا قالین تیار ہوتے تھے کہ ایرانی کاریگر بھی دیکھ کر اشش کر اٹھیں۔ گو آفتاب کے باپ کی دلی آرزو تھی کہ آفتاب جلد سے جلد بزنس میں لگ جائے، لیکن جب آفتاب نے ایم اے سوشیولوجی میں داخلہ لے لیا تو قالین فروش باپ میں قالین جیسی لچک پیدا ہو گئی۔ اس نے نہ صرف داخلے پر اعتراض نہ کیا بلکہ ہاسٹل میں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ آفتاب کو دراصل ایک ٹاپک پر دسترس تھی۔ وہ کالج کے باقی لڑکوں کی طرح ٹائم اور نیوز ویک کی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پروفیسروں کی شکایتیں، مستقبل اور کریئر کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ ہم سب میں پرانی جنریشن کا تر و تازہ گوڑا چٹا کشمیری تھا، لیکن اسے اپنے ٹاپک پر بڑا عبور حاصل تھا۔ وہ صرف امجد کے ساتھ لڑکیوں کی باتیں کرتا چلا جاتا اور کبھی نہ تھکتا، لیکن اس طرح جیسے کوئی جوہری موتیوں میں ڈورا پروتا ہے۔ اس کی گفتگو سے کسی قسم کی آوارگی، جنسی بھوک یا ہرس ظاہر نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر ڈے اسکالر لڑکی کے گھر کا پتہ، خاندان کا اتا پتہ جانتا تھا، بلکہ لڑکی کا مکمل انسائکلوپیڈیا تھا۔ حالانکہ نہ کلاس میں نہ باہر کبھی کسی نے اسے کسی لڑکی سے بات کرتے نہیں دیکھا، بس فاصلے سے ساری انفارمیشن اس تک پہنچ جاتی تھی۔ آفتاب اور سیمی نے پہلے ہفتے میں ہی ایک دوسرے کے گلے میں جے مالا پہنا دی تھی۔ اب باقی یار لوگ تعارفی جملے ہی سوچ رہے تھے کہ سیمی آفتاب کی ہپ پاکٹ میں پہنچ گئی۔ سیمی باقی 4 لڑکیوں سے خوبصورت تو نہ تھی، لیکن اسے کپڑے پہننے کا، بات کرنے کا، چلنے پھرنے کا سلیقہ ان سب سے زیادہ تھا۔ شروع میں جب وہ گلابی رنگ کے گول گول گلاسز اتار کر لیکچر سننے بیٹھتی تو سارے لڑکے پروفیسر کے بجائے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ سیمی آسانی سے قابو آنے والی لڑکی نہ تھی۔ وہ خود سر، ضدی،
خوب پڑھی لکھی اور فیشنیبل تھی۔ اس کی باتوں میں واشنگٹن ڈی سی کا دبکا تھا۔ اپنی رائے چاہے وہ کیسی بھی دور پار یا انوکھی کیوں نہ ہو، اس کے اظہار کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ یونین کے الیکشنوں میں اس نے پوسٹر بنائے، تقریریں کی، ووٹروں کے ساتھ گھومی پھری، جھنڈے اٹھا کر نعرے لگائے۔ وہ اصل معنوں میں ماڈرن تھی، کیونکہ ہر ننگے لباس میں وہ ڈھکی ہوئی رہتی۔ اس نے جو کچھ مغرب سے لے کر اپنا لیا تھا اب اس کی ذات کا حصہ تھا۔ پھر پتہ نہیں وہ صبح نہاری اور شام سری پائے کھانے والے آفتاب کی محبت میں کیسے مبتلا ہو گئی۔ بھنڈی کے پھولوں جیسی زرد رنگ کی آڈری ہپرن نے خدا جانے بھاری بھرکم شلوار قمیص پہننے والے، پنجابی سے اونچی اونچی باتیں کرنے والے آفتاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں اختیار کیا؟ شاید آفتاب کی ساری کشش اس بات میں تھی کہ خدا نے نہ اسے سرکش بنایا تھا نہ سرشار۔ وہ اونچے شملے والوں میں پیدا ہوا تھا، لیکن گہنائے ہوئے لوگوں سے اسے کوئی نفرت نہ تھی۔ وہ کنول کے پھولوں کی طرح پانی اور کیچڑ دونوں سے بنا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہر ماحول میں ہر انسان کے ساتھ بڑی جلدی ہم آہنگی اختیار کر لیتا۔ ایک روز وہ اپنا صابن، تولیہ اور برش لے کر کمرے سے رخصت ہوا، لیکن چند لمحے بعد ہی واپس آ گیا۔ میں اس وقت اٹھنے کی سوچ رہا تھا۔ یار قیوم، ٹیوب ہوگی، ٹوتھ پیسٹ۔ میں نے الماری میں رکھی ٹیوب کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ٹیوب سے لمبا سا سفید گل نکالا اور احتیاط سے اپنے برش پر جما لیا۔ کندھے پر تولیہ رکھے اس وقت وہ مجھے خدا خبر کیوں کسی پنجابی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ اتنی تیزی سے ہی لوٹ جائے گا جتنی جلدی وہ آیا تھا، لیکن وہ دہلیز کے ساتھ کندھے جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کشمیری آدمی پتہ نہیں کیوں صبح سویرے ڈھیلا ہوتا ہے۔ یار یہ ہماری چوکھٹ کو دیمک لگ گئی ہے، یہ دیکھو۔ میں نے پلٹ کر چوکھٹ کی طرف دیکھا۔ رپورٹ کرنی چاہیے وارڈن صاحب کو۔ ہاں کرنی تو چاہیے، وہ مسکرایا، لیکن کیا فائدہ، بڑے بڑے عالیشان قالین بودے ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر لکڑی ہے، دیمک نہ لگے گی تو ویسے اس کی بینچ لائف ختم ہو جائے گی۔ آدمی اپنی احتیاط سے تھوڑی دیر کے لیے اس کے آگے بند باندھ سکتا ہے، سارے پروسیس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو کیا پھر رپورٹ نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس چوکھٹ کو ہمیشہ اسی ثابت و سالم حالت میں رکھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کھڑا رہا چپ چاپ۔ میں ہاسٹل چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ تھوڑی دیر تک سر کھجلاتا رہا، پھر بولا، یار میرا خیال تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی جاب کروں گا، ایک بڑا افسر بنوں گا، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ پٹ آن میرے لہو میں نہیں ہے۔ میرے باپ دادا قالین بیچتے آئے ہیں، کشمیری چائے پیتے رہے ہیں، کلچے کھاتے رہے ہیں۔ میں پتلون کوٹ اور ٹائی پہن کر بہت اوپرا لگوں گا، اپنے آپ کو ٹکٹکی پر لگا لوں گا گورے صاحب کی طرح۔ کیا پڑھائی بھی چھوڑ دینے کا ارادہ ہے؟ ہاں کچھ ہے۔ کیوں؟ بھائی کچھ فرق نہیں پڑتا ہماری ٹریڈ میں۔ میں چپ ہو گیا۔ اس کے چلے جانے سے تھوڑی سی امید بندھتی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا۔ عجیب بات ہے، کچھ لوگوں کو محبت پائیدار کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، خاص کر لڑکیوں کو۔ اس نے سر کھجلا کر کہا۔ شاید وہ سیمی کا نام لینا چاہتا تھا۔ ایسے لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ محبت کر سکیں گے۔ ان لڑکیوں کے دماغ میں اس قدر بھوسا کیوں بھرا ہوتا ہے؟ تو کیا آدمی کسی سے ہمیشہ محبت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے لیکن ہر آدمی نہیں۔ آج کل کی جنریشن تو بالکل نہیں۔ ہمیشہ کی محبت بڑا مشکل کام ہے۔ تھوڑا وقت تو رہ گیا ہے، اگر امتحان دے دیتے تو کوئی خاص حرج بھی نہ تھا۔ لندن والی برانچ کا مینیجر استعفیٰ دے گیا ہے، ابا جی آفر دے رہے ہیں، اگر میں سوچتا رہا تو پھر یہ جگہ پر ہو جائے گی۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ وہ سیمی کو ساتھ لے جائے گا۔ جس روز کلاس میں یہ افواہ پھیلی کہ آفتاب نے نہ صرف کالج چھوڑ دیا ہے بلکہ وہ اپنی کزن سے شادی بھی کر رہا ہے تو مجھے بڑا تعجب اور سکون ہوا۔ تم کیا سوچ رہے ہو قیوم؟ کچھ نہیں، کالج کی پرانی بات ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ دبلے پن کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر کتنی ہی نسیں ابری ہوئی تھی اور تیسری انگلی میں فیروزے کی انگوٹھی آگے پیچھے ڈھلک رہی تھی۔ اگر تم بھی نہ ہوتے قیوم، ذرا سوچو، تم بھی نہ ہوتے، اس رات میں اس درخت تلے مر جاتی۔ جوک نہیں، خدا کی
कसम मर जाती। फिर दूसरी सुबह मेरी मम्मी डैडी मेरी लाश शनाख्त करने थाने आए। सिमी, तुम अपने वालिदैन के पास क्यों नहीं चली जाती? गुलबर्ग 3 में अमरीकी अस्पताल की पुश्त पर। हाँ, वहीं। जैसे उस वक्त वो उठना चाहती हो लेकिन उठ नहीं सकी। इसी तरह मैं वहां जाना चाहती हूँ लेकिन जा नहीं सकती। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? वो जार जार रोने लगी। उसके रोने में एक ऐसे चश्मे की आवाज थी जो पथरीली जगह से सर फोड़कर गुजर रहा हो। आओ आफताब की बातें करें, मैंने उसे दिलासा देकर कहा। यकदम वो मुकम्मल दिलचस्पी बन गई। वो तुम्हारा दोस्त था ना? बताओ, तुम्हें उससे मोहब्बत थी? जरूर होगी। मैंने सुना है हॉस्टल में लड़के होमोसेक्सुअल होते हैं। सच सच बताना, क्या तुम्हारा इसका जिस्मानी ताल्लुक था? मैं दंग रह गया। भिंडी के जर्द फूलों जैसी रंगत पर उस वक्त हल्की हल्की सुर्खी छा रही थी। मैं सोचने लगा, शायद मुझसे जिस्मानी ताल्लुकात इस्तेवार करने की भी यही वजह ना हो कि उसे अपने जिस्म की परवाह नहीं, बल्कि शायद मेरे तवस्सुत से अब भी वो आफताब तक पहुंचना चाहती हो। मैं चुप हो गया। वो बहुत खतरनाक पानियों में बगैर लाइफ सेविंग बेल्ट के तैर रही थी। अच्छा न सही, तुम मुझे अपने मुतालिक कुछ बताना नहीं चाहते? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं छुपाया कय्यूम। अंदर की बातें भी तुम्हें बता दी, ना बताने वाली। उस वक्त मैंने सीमी को जो कुछ बताया वो मेरी आप बीती थी, लेकिन मैंने अपनी कहानी लम्हा ब लम्हा, जज्बा ब जज्बा और वाकया दर वाकया आफताब से मंसूब करके उसे सुनाई। आफताब का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी कोई बात वो गौर से नहीं सुनेगी। उसका कटआउट काम आएगा और बिजली का करंट उसके दिल तक न पहुंच सकेगा। मैंने उसे बताया जरा जरा सा अहवाल। जब पहली बार वो क्लास में आई थी, उसने किससे पहले बात की थी और वो कब रुखसत हो गई। मैंने उसे वो सारे खत सुनाए जो मैं लिखता रहा लेकिन पोस्ट न कर सका। मैंने वो तमाम वाकयात बयान किए जब मैंने उसका ताक़ुब किया और उसे मिल न सका। अपनी डायरी के सफ़हात बयान करने में आसमान का रंग पुरानी चांदी जैसा हो गया और मुझे शुबा हुआ कि दिन चढ़ने वाला है। लेकिन ये सारी बातें तो मुझे आफताब ने कभी नहीं बताई। वो जज्बात के इजहार में गूंगा आदमी था। ऐसे आदमी कुछ नहीं बताया करते, लेकिन हम दोनों तो घंटों बातें करते थे। तुम्हें भी तो उसने सब कुछ बताया। इतनी सारी महरूमियों की मुझसे तो कभी उसने शिकायत नहीं। मुझे तो मालूम नहीं कि वो मुझे खत लिखता था बगैर पोस्ट की। मैं अंदर ही अंदर हंसा और बोला, मेरा तो वो दोस्त था सीमी, दोस्त होमो। इन बातों का फायदा और इनसे हासिल। शॉपिंग गुम हो जाए तो रसीदों से फायदा। मैंने बाजू फैलाकर उसे अपने वजूद के साथ लिपटा लिया। राजागिद को ऐसे ही लम्हों का बहुत इंतजार रहता है जब कोई शख्स दुनिया को बेफायदा समझकर उससे मुंह मोड़ने की कोशिश करे। उसने अपने आज़ा ढीले छोड़ दी, जैसे तूफान के बाद टूटी हुई कश्ती अपने तख्ते साकित पानियों पर छोड़ देती है। इस गुलदस्ते में मेरे लिए अनगिनत कांटे थे, लेकिन इन कांटों के बावजूद उसे सीने से लगाने पर मजबूर था। सीमी, मोहब्बत की फ्रेम में कभी कभी तस्वीर बदलना पड़ती है। उसने आंख की झिरी से देखा। वो उस वक्त मेरे साथ नहीं थी। अंदर धसी हुई आंखों में फिरोजी माइल सियाह आई शेड वाले पपुटों के नीचे इन आंखों में आफताब की शक्ल घूम रही थी। जाने दो, मुझे जाने दो। मैं इन तसव्वुरात से खत्म हो जाऊंगी। कैसे तसव्वुरात सिमी, कैसे? वो दोनों एक डबल बेड पर हैं। वो मेरा आफताब, मेरा आफताब उसे चूम रहा है। ज़ेबा को तुम नहीं समझ सकते कय्यूम, ये तसव्वुरात मुझे खत्म कर देंगे। पता नहीं सारा दिन मुझे क्या कुछ नजर आता रहता है। मैंने खफकी से कहा, हम भी एक दूसरे को चूम रहे हैं सीमी। उसने निदामत से सर झुका लिया और लजाहत से बोली, ये और बात है कय्यूम, इसे अपनी ज़ेबा से मोहब्बत हो गई है। वो बेवफा है, बेवफा। इतनी जल्दी मेरे बाद उसे मोहब्बत भी हो गई। वो ज़ेबा के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगा। हमें कोई मोहब्बत थोड़ी है कय्यूम। मैं चुप रहा। जहां तक सीमी का ताल्लुक था, वो मुझे चूमती जरूर थी, लेकिन उसे मुझसे मोहब्बत न थी। कम अज कम यहाँ तक वो सच्ची थी। सीमी बावफा थी क्योंकि वो सिर्फ एहसास तशक्कुर में आकर कय्यूम के वजूद को बर्दाश्त करती थी। और मैं इन दोनों के दरमियान क्या था? मैं अपने आप को किस तबके, किस क्लास, किस ग्रेड में रखता? शायद करगस जाति के लोगों की कोई कैटेगरी नहीं। वो तो महज लाइन होते हैं, न दायरा, न चौकोर, न मुस्ततील, महज लाइन जो इन दायरों की मुस्ततीलों की सरहदें मुतय्यन करती।
اس وقت سفید سفید چادر میں ملبوس 9 فٹ کا ایک آدمی مشعل لیے سامنے ایک جھاڑی سے نکلا۔ اس کے سر پر کوئی بال نہ تھا اور وہ دائرے میں چلتا تھا۔ اس نے 3 مرتبہ اپنی مشعل اونچی کی اور پھر واپس جھاڑی میں گھس گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک گہرا گیان پیدا ہوا، جیسے استخارہ کر لینے کے بعد گو مگو کی حالت ختم ہو جاتی۔ میرے اندر آفتاب نے گھس کر 2-4 ہاتھ کراٹے کے مارے اور قیوم کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے اندر آفتاب ایسا بڑھتا چلا گیا جیسے بوتل میں پانی۔ سر کی اخروٹی ہڈی سے لے کر پیروں کی پیچیدہ ہڈیوں تک آفتاب بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس آفتاب کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ جس وقت وہ چاہتا چلا جاتا اور قیوم اسٹینڈ ٹو ہو جاتا۔ جس وقت وہ آتا قیوم خود ہی ڈرائیور کی سیٹ چھوڑ کر پچھلی نشست پر جا بیٹھتا۔ اس رات کے بعد مشعل والے جن کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا اور آفتاب اور قیوم کی ادبی بدلی سے لطف اٹھانا میرا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس آفتاب کو سیمی جانتی تھی۔ پہلے میں نے قیوم بن کر اس کے دل میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ یلغار بے سود تھی۔ اب میں نے آفتاب بن کر بھیس بدل کر اس پر شبخون مارا اور اس کی ایک ایک بوٹی اتار لی۔ میں نے اس کی اداسیوں کو چوم چوم کر اس کے وجود سے اکھیڑنا چاہا، لیکن جو بیمار عشق ہوتے ہیں ان پر اس اینٹی بایوٹک کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کی اداسی کوئی بوسیدہ پینٹ نہیں جسے کھرچ کر نئے پینٹ کی تہہ جما دی جائے۔ جوں جوں میں اسے چومتا وہ ہر اداسی کے ساتھ اپنے وجود کی ایک ایک اینٹ بھی اتار کر پھینک دی جاتی، حتیٰ کہ صبح کے قریب وہ صرف ملبہ رہ جاتی، پرانی اینٹوں کا تتر بتر ملبہ۔ عموماً محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ہی نفی اور اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب بند سی پی سے برآمد ہونے والے آبدار موتی کو اصل خریدار نہیں ملتا تو پھر موتی اپنا آپ ریت کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہاں لہروں کے ساتھ رلنے کے علاوہ اس کی اور کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ناکام عاشقوں کو جسم پر جملہ حقوق محفوظ لکھوانے کی حاجت نہیں رہتی، وہ ہر کس و ناقص کے ہو کر کسی کے نہیں رہتے۔ رفتہ رفتہ اپنے جسم کی تذلیل میں انہیں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ زندگی کا ہر وہ رنگ جو انہیں اپنے آپ پر ہنسنے کا موقع دے کر انہیں دل سے مرغوب ہو جاتا ہے۔ شراب و عورت، جوا، کئی ذلتوں کی پریس سے مرد نکلتا ہے۔ محبت میں ناکام ہو کر عموماً عورت کے دل سے جسم کی حرمت، عصمت اور عزت کا تصور جاتا رہتا ہے۔ کئی بار سیمی جیسی ماڈرن لڑکی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ دھستی وہ بھی چلی ہی جاتی ہے۔ سیمی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ میری داشتہ بن گئی ہے، اور میں بھی پوری طرح سمجھ نہ سکا کہ میں ہی اس کے کفن کا آخری کیل ہوں۔ میں کوٹھے کے فرش پر دری بچھائے پڑا تھا کہ بھائی کے دونوں لڑکے اوپر آئے۔ ان کی نیکریں اور قمیضیں ایک سی تھیں۔ شاید یہ تو عام بھائی تھے، کیونکہ ان کی شکلیں، عادتیں، کپڑے، بول چال سب ایک طرح کا تھا۔ وہ تخت پوش سے ایک ہی اسٹائل میں چھلانگ لگاتے تھے۔ آپ کو اماں بلا رہی ہیں؟ پتہ نہیں کیوں بھابھی سولت بہت کم کوٹھے پر آتی تھی۔ کیا کام ہے؟ پتہ نہیں، بڑے بھائی نے کہا۔ ادھر آؤ مسعود، میں نے محبت سے کہا۔ ہم جا رہے ہیں، مسعود بولا۔ ہم جا رہے ہیں، فرید نے بھی کہا۔ وہ دونوں باغ والے 9 گزے کی طرح زن سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سفید طباق چہرے پر چھائیوں کی تتلیاں سجائے بھابھی سولت آئیں۔ یہ عورت اگر اس قدر سنجیدہ نہ ہوتی تو مزیدار ہو سکتی تھی۔ قیوم، میں آ رہا تھا جی، وہ ذرا کوئی بات نہیں، بیٹھیے بھابھی۔ بھابھی سولت کھڑی رہیں۔ تم جانتے ہو ابا جی کی زمینوں سے اب کچھ نہیں ملتا۔ مختار صاحب مجھے یہ اخبار دے گئے ہیں، اس میں جو نوکری ہے اس کے لیے عرضی دے دینا آج ہی۔ آپ چاہتی ہیں میں یہاں سے چلا جاؤں؟ میں نے سوال کیا۔ ہے نا پاگل، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اب تم بیکار نہ رہو، نوکری کر لو۔ میرے سامنے اخبار رکھ کر بھابھی سولت چپ چاپ نیچے چلی گئی۔ اخبار میں ریڈیو اسٹیشن کی طرف سے پروڈیوسر کی اسامی کا اعلان چھپا تھا۔ اس نوکری کے لیے میری تعلیمی سند کافی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ دن اور راتیں کیسے گزر رہی تھیں۔ میں کہیں پارٹ ٹائم نوکری تو کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی مستقل نوکری کے لیے ابھی ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ رات گئی تک میں کوٹھے کے بیرونی صحن میں ٹہلتا رہا۔ چاند رات میں گھر کی چھت سے لگ کر جب چاند مجھے دیکھتا تو لمبے کرتے میں میرا سایہ گدھ کی طرح نظر آتا۔ میری انگلیاں، ہونٹ، دانت سب مسلسل سگریٹ نوشی کے باعث براؤن ہو چکے تھے۔ میں نے ان لمبی راتوں میں سیمی سے لے کر بایوجینیسس تک ہر مسئلے پر دماغ کو کھپایا۔
ان سوچوں کی وجہ سے میرے وجود کی حالت بھوسے سے بھرے ہوئے مردار چیتے جیسی ہو جاتی، جسے دیکھ کر بچے ڈرتے ہیں اور جو بالکل بے ضرر ہوا کرتا ہے۔ بھائی مختار اور ان کا گھرانہ بڑے سکھی لوگ تھے۔ بھائی مختار اپنے گھر، بیوی اور بچوں سے پیار کرتے تھے۔ انہیں اپنی ساری ملکیت سے پیار تھا۔ متوسط عقل، متوسط اخلاقی قدریں، ڈیموکریسی کی پرستش اور سرمایہ دارانہ نظام کی برکتوں کے سہارے ان کا گزارا چلتا تھا۔ بھائی مختار کی ساری منزلیں مادی تھیں۔ وہ ساندے سے گلبرگ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا گول تھا، موٹر سائیکل سے جاپانی کار تک کا سفر، بیوی کے کپڑے زیورات کی فکر، سوسائٹی میں اچھی پوزیشن اور ساکھ کے لیے کوشش، اپنی نوکری میں سالانہ رپورٹ کی عمدگی اور سال و سال ترقی کے امکانات کے لیے جد و جہد۔ نچلی منزل میں کبھی چاند نے شکل نہ دکھائی تھی، وہاں دن چڑھتے ہی چیونٹیوں کا سفر شروع ہو جاتا۔ مختار بھائی تفریح کے وقت ٹرانسسٹر سنتے، جس طرح کا اسٹیم جیولری سے عورتوں میں کچھ ٹین پن، کچھ سینتھیٹک فائبر شامل ہو جاتا ہے، اسی طرح زیادہ ریڈیو سننے والوں کے نقطہ نظر بڑے عقلی مادی جمہوریت پسند ہو جاتے ہیں۔ وہ ریڈیو پر ہونے والے مباحثوں سے ضمنی مسائل چن کر باتیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی سے چاند کا سفر ختم ہو چکا تھا، صرف چیونٹیوں کی منزلیں باقی رہ جاتی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ مجھے زیادہ دیر تک نوکری کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ اندر ہی اندر مجھے شبہ تھا کہ جس طرح میں رات بھر تصور جانا کیے ہوئے بیٹھا رہتا ہوں، یہ کیفیت مجھے زیادہ دن زندہ رہنے کی مہلت نہیں دے گی۔ پکی نوکری، ترقی، پھر اس نوکری کی دیکھ ریکھ، یہ سب کچھ میرے حالیہ پروگرام کی مکمل نفی تھا۔ اس کے باوجود بھائی مختار کو خوش کرنے کے لیے میں نے ریڈیو اسٹیشن کی نوکری کے لیے درخواست بھیج دی۔ سیمی کچھ دنوں کے لیے لاہور آئی تھی، لیکن جلدی اس نے پنڈی استعفیٰ بھجوا دیا اور YWCA میں اپنا کمرہ لے کر رہنے لگی۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے تو وہ بیزار ہو کر جواب دیتی، کوئی ارادہ نہیں، پھر بھی کوئی نوکری، کوئی اور پروگرام۔ وہ چپ رہتی۔ اندر ہی اندر اس نے کوئی پروگرام بنا رکھا تھا، لیکن وہ اسے مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک روز میں نے بہت عملی بن کر کہا، آج کے اخبار میں ایئر ہوسٹس کا جاب نکلا ہے، تم اس کے لیے اپلائی کیوں نہیں کر دے؟ وہ مسکرائی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، اچھا آئیڈیا ہے، سچ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تمہارا فگر اچھا ہے، انگریزی خوب بول لیتی ہو، تمہیں بہت جلد سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور کہتی گئی، پھر میں فوراً فلائٹ پر لگ جاؤں گی، کراچی، بیروت، لندن، فرانکفرٹ، تہران، کراچی۔ پھر کسی روز آفتاب میرے طیارے میں چڑھے گا، اپنے چھوٹے سے بیٹے کی انگلی پکڑ کر، اس کی زیبا کے ہاتھ میں وینٹی باکس ہوگا، وہ دونوں ساتھ سیٹوں پر بیٹھیں گے اور میں ان کے سامنے ناشتے کی ٹرے لگاؤں گی، کافی کی پیالی بنا کر دوں۔ آفتاب مجھ سے کہے گا، ذرا اس ہفتے کا ٹائم تو پکڑا دی۔ میں جب اسے ٹائم پکڑانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گی تو اس کی بیوی پہلے رسالہ مجھ سے پکڑ لے گی اور کہے گی، دیکھیے ہمارے نومی کو ذرا باتھ روم لے جائیے۔ چپ کرو یہ بکواس، چپ کرو یہ بکواس۔ اور جب میں نومی کو باتھ روم میں لے جاؤں گی تو وہ مجھے کہے گا، آپ مجھے کیوں چوم رہی ہیں مس؟ تم اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے کیا کچھ سوچتی رہتی ہو؟ وہ بولتی چلی گئی۔ اور جب میں نومی کی نیکر کے بٹن بند کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو صابن سے بھیگے ہوئے ٹیشو سے پوچھوں گی تو وہ پوچھے گا، مس آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بتائیے نا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ تا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ٹھیک، مجھے ایئر ہوسٹس لگنا چاہیے، یہی میری سزا ہے، یہی۔ میں اپنے مشورے پر عجیب طرح شرمندہ ہو گیا۔ دراصل آفتاب سے بچھڑ کر سیمی کشش ثقل سے آزاد ہو گئی تھی، لیکن کشش ثقل سے آزاد ہونے اور آزاد رہنے کے بعد جو بے سمتی پیدا ہوتی ہے، اس سلسلے میں اسے کوئی ٹریننگ نہ دی گئی تھی۔ خلابازوں کو فضائی سفر میں جہاں اور بہت سی تربیت دی جاتی ہے، وہاں دو طرح کی ٹریننگ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جب وہ فضا سے نکل کر خلا میں جاتے ہیں، اس وقت جسم کا اندرونی پریشر تو رہتا ہے، لیکن اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے بیرونی دباؤ نہیں رہتا۔ ایسے میں تمام شریانوں کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اندر اور باہر کے پریشر برابر رکھنے کے لیے خاص قسم کے اسپیس سوٹ بنائے جاتے ہیں اور ان کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کشش ثقل سے آزاد ہو کر بے سمت وقت گزارنے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔
اس کی ٹریننگ کے لیے خلابازوں کو ایک کیپسول میں بند کر کے چھوٹی چھوٹی ڈبریاں کسنے، روٹیاں کھانے، خلائی جہاز میں آنے جانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سیمی کے اندر کا پریشر بہت بڑا ہوا تھا۔ سیمی کشش ثقل سے آزاد ہو چکی تھی، لیکن بے سمت زندگی گزارنے کی ابھی تک اسے کوئی ٹریننگ نہیں ملی تھی۔ وہ گویا ان دنوں مورفیا تلے سانس لے رہی تھی، جہاں بیٹھ جاتی پہرو بیٹھی رہتی، کہیں جب اس کی نظریں جم جاتی تو پھر چینی کی گڑیا کی طرح اسی طرف دیکھتی جاتی۔ ایسے میں آفتاب کے نام کے علاوہ اور کوئی ٹیکا کارگر نہ ہوتا۔ اس خلائی دور سے کئی کیفیتیں وابستہ ہوئیں: خود ترسی، بیزاری، تنہائی پسند، مردم گزیدہ، محرومی۔ غرض یہ کہ آفتاب کی کشش باقی نہ رہی تو کئی سمتیں پیدا ہوئیں، لیکن ہر سمت کے آگے ہمیشہ خلا ہوتا، خاموشی ہوتی، اندر کا پریشر بڑھتا چلا جاتا۔ ہم دونوں گھنٹوں، پہروں، دنوں آفتاب کی باتیں کرتے رہتے۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہتا، میں تسلی آمیز محبت کے ساتھ اسے چومتا رہتا۔ وہ کبھی مدافعت نہ کرتی، بلکہ کبھی کبھی شکر گزاری کے ساتھ مجھے دیکھ لی، لیکن جو ہی آفتاب کی باتیں ختم ہوتی وہ یکدم اندر کی لفٹ بند کر کے کہیں اوپر چلی جاتی۔ ان دنوں وہ خود ترسی سے حسد کی طرف مائل تھی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سیمی کے ساتھ جو بھی وقت گزرا وہ ایک طرح سے بہت عجیب تھا۔ بیرونی وقت کے مطابق کوئی قابل ذکر واقع نہ ہوئے، لیکن اندر جو ایک ریگستان کا سفر جاری تھا، اس میں ہم پڑاؤ پڑاؤ ٹھہرتے پتہ نہیں کہاں آ نکلے تھے۔ شاید یہ جگہ پاکستان تھی ہی نہیں، بلکہ شمالی امریکہ کے جنوب میں کہیں رائیو گرینڈ کے ارد گرد کا پڑاؤ تھا، جہاں پر ریڈ انڈین کے شاہین قبیلے کی روحیں اپنے اکتارے پر دریا کی روحوں کو بلا رہی تھی۔ سیمی باہر بالکل بے حس تھی، لیکن جذباتی سیڑھی پر اس کا سفر بہت تھکا دینے والا تھا۔ اسی سفر میں اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے میرا بدن چور چور رہتا۔ وہ اپنی محبت میں کئی ریگستان چھان چکی تھی، اب وہ حسد کی تپتی ہوئی سفید ریت پر بھاگ رہی تھی۔ آفتاب سوا نیزے پر تھا، پیاس سے اس کے ہونٹ خشک تھے، فاصلے سے جپسم کے تودے جمی ہوئی برف کی طرح نظر آتے، لیکن قریب پہنچنے پر سب کچھ سفید ریت میں ڈھل جاتا۔ ہر طرف جلا دینے والی، پھونک دینے والی، راکھ کر دینے والی حسد کی سفید ریت پھیلی تھی، اور اس ریت پر سیمی سسی کی طرح ننگے پیر ننگے سر بھاگ رہی تھی، بے سمت۔ ان دنوں سیمی مجھ سے ملتے ہوئے کتراتی تھی۔ وہ کسی فیصلے پر خود ہی پہنچنے کی کوشش میں مبتلا تھی۔ جس وقت میں ریگل کے چوک میں بس پر سے اترا تو مجھے معلوم تھا کہ سیمی مجھے آج YWC میں نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود میں آہستہ آہستہ اس کے ہاسٹل کی طرف چلنے لگا۔ دھوپ میں اب حدت نہ رہی تھی، اور سینٹ اینتھونی اسکول سے ملحق گرجا آج سورج کی کرنوں میں دھلا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک فادر سیاہ چغے میں ملبوس گرجے کے مرکزی پھاٹک کو کھول کر اندر چلا گیا۔ گرجے کا دروازہ بند ہو گیا، اور میں سوچتا رہ گیا کہ اندر جانے والا کون تھا، دیسی عیسائی، امریکی فادر یا ڈچ بردر۔ لوگ اپنے دیس کو چھوڑ کر کیوں پردیس میں جا بیٹھتے ہیں؟ پردیس میں کیا چیز انہیں باندھے رکھتی ہے؟ عقیدہ، محبت، عمارت یا انا؟ اس مختصر سڑک کے اختتام پر پیٹرول پمپ کے پاس میں دائیں ہاتھ کو مڑ گیا، لیکن پیٹرول پمپ سے شارٹ کٹ کرنے سے پہلے میں نے پلازا سینما کی جانب مڑ کر دیکھا۔ اس وقت میں چاہتا تو سیدھا باغ جناح جا سکتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا شاید سیمی ابھی YWCA میں موجود ہو۔ پلازا سینما میں ابھی 3:30 بجے کا شو ٹوٹا تھا۔ فری میسن کی بلڈنگ سے لے کر پیٹرول پمپ والے چوراہے تک کاریں، رکشہ، سائیکل، پیدل، سب بڑی افراتفری کے ساتھ جلدی گزر جانے کی آرزو میں ٹریفک کے لیے اڑچنیں پیدا کر رہے تھے۔ میں نے ساری بھیڑ کی طرف نگاہ دوڑائی اور جی میں سوچا، اس ساری خلقت کو علم نہیں کہ YWCA میں ایک دبلی پتلی لڑکی، ایک ماڈرن لڑکی اپنے آپ پر تیل چھڑک کر مرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ہم شہر والے ایک دوسرے سے کتنے بے خبر تھے۔ پیٹرول پمپ کے سامنے بڑے سائن بورڈ پر ایک پنجابی فلم کا اشتہار لگا تھا۔ ہیروئن کی آنکھیں حیران کن حد تک سیمی جیسی تھی۔ آفتاب کا نام سنتے ہی جیسی کیفیت سیمی کی ہوتی، ویسی ہی سائن بورڈ والی لڑکی کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ میں نے ہاتھ ہلا کر فلم والی کو خدا حافظ کہا اور YWCA چلا گیا۔ یہ ہاسٹل بھی چمگادڑوں کی آماج گاہ تھی۔ اس ہاسٹل سے لے کر فاطمہ جناح تک آزاد عورتوں اور لڑکیوں کا ٹریننگ کیمپ تھا۔ گھروں سے بیزار، روزگار کی تلاش میں پریشان، ڈاکٹر بننے اور مستقبل سنوارنے کی آرزو میں بے قرار، عاشقوں سے رنجیدہ، شوہروں کی تلاش پر مصر، گھر والوں سے کٹی ہوئی، گھر والوں کی یاد میں بے قرار بہت سی عورتیں، بہت سی لڑکیاں یہیں رہتی تھیں۔
رات کے پچھلے پہر جب کبھی میں یہاں سے گزرا ہوں، مجھے فاطمہ جناح کالج سے لے کر YWCA کے ہاسٹل تک اور حضرت حسین زنجانی کے مزار تک آہوں کا ایک مرغولا اس رقبے پر معلق نظر آیا۔ خاموشی ہوتی تو ہلکی ہلکی سرگوشیاں اور آہیں بھی سنائی دیتی، جیسے ایک ساتھ کئی چپو ٹھہرے ہوئے پانیوں میں ہولے سے اترے۔ ڈاکٹری سیکھنے والیاں چوک کے اس پار رہتی، ٹائپ کی کلاسوں میں حاضر باش رہنے والیوں سے کئی بار میرا ٹاکرا ہوا۔ YWCA میں پلازا سینما کے شو کے ساتھ ساتھ یہاں بھی کلاس ٹوٹا کرتی تھی۔ سب خوش لگتی تھی، سب کی سب خوش فہمیوں میں مبتلا تھی۔ شام کے باوجود اکثریت کے چہرے پر سیاہ چشمے ہوتے۔ جو سائیکلوں پر تھیں وہ اپنے آپ کو زیادہ ماڈرن سمجھ رہی تھیں، جو پیدل تھیں وہ اپنے آپ کو زیادہ باحیا سمجھنے پر مجبور تھیں، لیکن سب کے چہرے پر کسی نہ کسی طرح کی ڈس ایلیوژنمنٹ، ہلکی سی گرد، ازالہ سحر کی عدم میلان طبیعت کی ہلکی سی میک اپ کی طے۔ یہ تمام عورتیں لڑکیاں کسی نہ کسی طرح مردوں کے نارمل نیوکلس سے کٹی ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے ان میں بیشتر عورتوں کو مردوں کا قرب زیادہ ملتا ہو، لیکن معاشرے کے رسمی طریقے کے مطابق وہ کریئر گرلز تھیں، ایسی مینڈکیاں جن کو ہلکا ہلکا زکام ہو جاتا تھا۔ وہ اعلانیہ سگریٹ پیتی تھی، کماؤ سپوت کی طرح گھروں میں پیسے بھیجتی تھیں۔ ان کے بھائی چچا ماموں نہ جانے کون تھے، کہاں تھے، اور اگر تھے تو کس حد تک ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ یہ سب تو چھپکلی کی کٹی ہوئی دم کی طرح پھڑک رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور اپنی اصلی رسمی نیوکلس کی تلاش میں تھی۔ سیمی بھی انہی چہروں میں سے ایک تھی۔ اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی گرد رہتی تھی، میک اپ کی، ازالہ سحر کی، عدم میلانے طبیعت کی، فریب آرزو کی۔ میں نے پورچ میں کھڑے ہو کر 2 سگریٹ پیے، اندر پیام بھجوایا اور گو مجھے معلوم تھا کہ سیمی اندر نہیں ہے، پھر بھی میں منتظر رہا، اور جب تصدیق ہو گئی کہ وہ صبح کی کہیں گئی ہوئی ہے تو میں ٹائپ سیکھنے والی لڑکیوں میں راستہ بناتا جناح باغ کی طرف چل دیا۔ میں پھاٹک میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ایک نگاہ ہمایوں رسالے کے مسکن پر ڈالی۔ بڑے بڑے درختوں سے گھرا ہوا گھر، یہاں سے کبھی ہمایوں رسالہ نکلتا تھا۔ ہمایوں رسالہ، اودھ پنچ، ادبی دنیا، یہ سب کہاں تھے؟ ان کے خالق کہاں تھے؟ ہر عہد میں کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اپنے عہد کے لوگوں کو بڑے فلک پیما لگتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ وقت انہیں یوں ڈھانپ لیتا ہے جیسے اونچی پرانی قبروں میں اونچی اونچی گھاس اگائے اور کتبے گر جائیں۔ قبریں باقی رہیں لیکن دیے جلانے والے کسی اور قبرستان میں جا کر رد جگہ کریں۔ کچھ بڑے لوگ تو اپنا نام وقت کی لہروں پر ثبت کر جاتے ہیں، کچھ سیمی کی طرح کوئی نشان چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ سسی کا عشق سیمی کے عشق سے کیسے بہتر تھا؟ اگر سیمی مر گئی، میں نے پہلی بار سوچا، تو کیا میرے علاوہ کوئی جان سکے گا کہ اسے کیا بیماری تھی؟ میرے پاس تو نہ کوئی ہمایوں تھا، نہ اودھ پنچ، نہ ادبی دنیا۔ پھر میں تو اس کے لیے اپنے عہد والوں تک بھی کوئی داستان چھوڑ کر نہ جا سکوں گا۔ اپنے عہد میں بھی اس کے عشق کی داستان فلک پیما نہ ہو سکے گی۔ یہ بھی کیسا المیہ تھا۔ باغ میں بہت رونق تھی۔ منٹگمری ہال پر شام کی آخری روشنی پڑ رہی تھی۔ بار بار کہیں سے پاپڑ بیچنے والے کی آواز باغ کی خاموشی پر گرتی اور برف کی طرح چکنا چور کر دیتی تھی۔ لذت کا باغوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب گھروں کی گھٹن بہت بڑھ جاتی ہے، جب مرد کسی عورت سے بند کمرے میں مل نہیں سکتا یا ملنا نہیں چاہتا، تو پھر وہ باغوں کا رخ کرتا ہے۔ باغوں میں انتظار، وصل، بجوگ اور نیوگ کے بونے جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھے ملتے ہیں۔ درخت، پودے، گھاس، پھول، سب ان افریتیوں کی کھیلوں میں برابر کے شریک رہتے ہیں۔ اسی لیے باغوں کی خوشبو میں ایک سحر ہوتا ہے۔ یہاں کئی کہانیاں ایک ساتھ بولتی ہیں۔ ستار کے اوپر والے تار مضراب سے چھڑو تو تربیں آپ ہی بول اٹھتی ہیں۔ میں نے سارے میں تلاش کیا لیکن سیمی کہیں نہیں تھی۔ میں نے تیسرا سگریٹ سلگایا اور کافور کے درخت تلے بیٹھ گیا۔ لوگ شاید اپنے گمشدہ وجود، اپنے سائے کی آزادی اور جبلی آرزوؤں کی تلاش میں گھوم رہے تھے، کیونکہ آج خلاف معمول سڑکوں پر بہت ہجوم تھا۔ لوگ کس خوشی سے باغوں کا رخ کرتے ہیں اور کتنی جلدی، کیسی مایوسی کے ساتھ لوٹ جاتے ہیں۔ شاید مصنوعی باغوں میں باڑھوں سے، فواروں میں، بینچوں پر
कियारियों से कैफे की मेज कुर्सियों के ऊपर नीचे बाग में फैली पक्की सड़कों से महज़्ज़ब शहरी जिंदगी का बुलावा आता रहता है। हमारे अंदर का रेडियो इस आवाज को हवा से पकड़ता रहता है। ऐसे में सैर करने वाले दो सिमतों में घिसटते हैं। फितरत से रिश्ता बहाल करने वाले बादल, दरख्त, फूल, हरियावल, परिंदे सब इसे जंगलों की तरफ खींचते हैं और मसनूई फव्वारे, सड़कें, कैफे, मोज़ैक की पथरीली बेंचें इसे तहजीब, कल्चर और शहर की तरफ मोड़ती हैं। इसी कशमकश में कई बार अंदर से इंसान बिदके हुए घोड़े की तरह अलफ हो जाता है, लेकिन छूट नहीं सकता। बागों की साइकी बहुत उदास होती है। रुके हुए आंसू, बंद ख्यालात, जमी हुई आहें कुदरती उदासी पोलन की तरह झड़ती हैं। इसीलिए किसी अहद, किसी कौम, किसी शहर की साइकी को समझने के लिए उसके बागों में बैठना बहुत जरूरी है। जिस वक्त रात गई सीमी आई तो मुझे पहचाने बगैर मेरे पास से गुजर गई। मैंने सिगरेट की खाली डिबिया दरख्त तले फेंकी और इसके ताक़ुब में चलने लगा। हालांकि मैं उससे सिर्फ 2 कदम पीछे था, लेकिन मैंने उसे आवाज न दी। बाबा तुरत मराद के मजार के पास जाकर वो अचानक रुक गई। उसने अपनी जूतियां उतारी, सर पर एक फूलदार रुमाल बांधा और मजार की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। बड़ी देर तक वो वहां एक टूरिस्ट की तरह खड़ी कव्वाली सुनती रही। फिर सर से फूलदार रेशमी रुमाल उतार कर उसने उसे कैनवस के थैले में रखा, चेहरे से गुलाबी शीशों वाला चश्मा उतारा और लकड़ी की हील वाली जूतियां पहन। मैंने उसे बुलाना चाहा, लेकिन कोई शय मुझे भी माने रख रही थी। वो बजरी को अपनी खडब जूतियों से कूटती आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। फिर उसने रुक कर देहाती लोगों की तरह हाथ से नाक साफ किया तो मैंने आगे बढ़कर उसे रुमाल पेश किया। तुम कब आए क़य्यूम? मैं तुम्हारे साथ साथ था। कब से? काफी देर से। फिर भी तुम मुझे नजर क्यों नहीं आए? क्योंकि नजर आने और नजर न आने की कोई खास वजह नहीं हो। उसका चेहरा जर्द पड़ गया, लब खुश्क थे और मेकअप की हल्की तह के बावजूद वो तमाम तर बेरौनक थे। तुमको मालूम है, मुझे लगता है आजकल में ज़लज़ला आएगा लाहौर में। क्यों? बस लगता है, बड़ी देर हो गई ज़लज़ला आए। ज़लज़ले की ये कोई खास वजह नहीं। वो काफूर की दरख्त के पास पहुंचकर आदतन ग्राउंड में उतर गई। क्या ही अच्छा हो अगर इस बार ज़लज़ले में गवर्नमेंट कॉलेज का टावर गिर जाए। क्यों क्यों क्यों? हाय, कुछ तो गिर जाए इस साल क्रिसमस से पहले पहले। क्रिसमस की क्या शर्त है सिमी? पिछले क्रिसमस को मैंने आखिरी बार आफ्ताब से मिली थी, कायद आजम की सालगिरह वाले दिन। इस साल भी कुछ होना चाहिए बखुदा, और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज का टावर ही गिर जाए या बुखारी ऑडिटोरियम में आग लग जाए। हाँ, कुछ तो हो पुरानी यादों की याद ताज़ा करने को। बड़ी देर तक हम 100 मरतबा दोहराई हुई बातें असर नौ याद करते रहे। आफ्ताब का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन आज उस पर हसद गालिब था। उसका लबो लहजा जहरीला और बातें कड़वी थी। हसद की गैस पीले रंग की ऐसी मसमूम गैस है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की तमाम खूबियां मौजूद हैं। जहां ये मौजूद हो, इंसानी फेफड़े मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। पिछली मुलाकात से अब तक इस गैस के असर तले वो बहुत बदल गई थी। माथे पर सोचों की वजह से एक नस उभरी हुई थी। लहजे में कतईयत और लब टेढ़े थे। हाथों में हल्का हल्का पसीना था, जैसे वो नौकरी का इंटरव्यू देने आई बैठी हो। ये मुझे हुआ क्या है? मैं तो कभी हसद से आशना न थी। बताओ क़य्यूम, क्या हुआ है? अब मुझे आफ्ताब का ख्याल क्यों नहीं आता? मैं सारा दिन ज़ेबा के मुतालिक क्यों सोचती रहती हूँ? एक बात बताऊं? कहो। ज़ेबा हामला है। तुम्हें कैसे पता चला? बस मुझे पता चल जाता है पहले ही। मुझे होता है ना पता। वो आजकल सौंफ खाती है सारा दिन, हथेली पर लिए फिरती है सौंफ। चुप करो, मुझे नजर आती है ज़ेबा। मैं उसे देख सकती हूँ 5 महीने की प्रेगनेंसी के साथ, लेकिन तुमने तो उसे कभी नहीं देखा। देखा है। मैं तो उसे फौरन पहचान लूं लाखों में। वो चुपचाप हाथ मरोड़ने लगी। सामने झाड़ी में से एक 9 गज का आदमी निकला। उसने बुद्ध मत के भिक्षुओं जैसा लिबास पहन रखा था। हाथ में ऊंचा बांस था। उस बांस पर एक सब्ज रंग की मशाल रोशन थी। वो दायरे में चलता रहा और फिर मशाल को निगलकर झाड़ियों के पीछे चला गया। थोड़ी देर मशाल समेत झाड़ी चक्कर लगाती रही और फिर झाड़ी, मशाल, 9 गजा सब कुछ गायब हो गया। ये सब क्या है जो सामने हो रहा है? नहीं, जो मेरे दिल में फूट रहा है लावे की तरह। हसद में
یہ خوبی ہے سیمی کہ انسان اس میں کھو کر محبوب کے تصور کو کھو بیٹھتا ہے، پھر رقیب کے خیالات غالب رہتے ہیں۔ یہ خیالات اس قدر غصیلے، زہر آلود اور وہم انگیز ہوتے ہیں کہ محبت کی نازک سوچیں اس گیس بھری فضا میں سانس نہیں لے سکتے۔ ایسے میں انسان محبت کرتا ہے لیکن بازگشت سے، اصل آواز سے نہیں۔ اصل محبوب تو کہیں اندر ہی اندر گم ہو جاتا ہے۔ حسد کا محبت سے کیا تعلق؟ وہ احسان مندی سے بولی، تم بڑے ذہین ہو قیوم، سوشیولوجی کی کلاس میں بھی سب تمہاری تعریف کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں تمہاری ان باتوں سے میری تسلی کیوں نہیں ہوتی۔ اس کے ماتھے پر چڑھی ہوئی نس پر میں نے انگلی پھیری۔ یہ بتاؤ اب میں کروں تو کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں کیا پتا قیوم، تم میرے کتنی بڑی کمزوری بن گئے ہو۔ اگر میں تمہیں نہ ملوں، اگر میں کسی سے آفتاب کی باتیں نہ کر سکوں تو اس کی یادوں کے پریشر تھلے میں پھٹ جاؤں۔ سارے شہر میں اس کی باتیں کس سے کروں قیوم، بتاؤ نا۔ میں نے کمینگی کے ساتھ کہا، تم مجھے صرف اس لیے ملتی ہو سیمی کہ تم مجھ سے اس کی باتیں کر سکو؟ چور سپاہی کے کھیل میں وہ اچانک پکڑی گئی۔ اور بھی وجہ ہے ایک اور، پر اور کیا وجہ ہے سیمی؟ میں نے امید سے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت وہ اعتراف کر لی، رفتہ رفتہ وہ میری محبت میں مبتلا ہو گئی ہے، اور اب وہ آفتاب کا نام بھی نہیں لینا چاہتے۔ لیکن اس کی بات سن کر میرے اندر پہیا جام اسٹرائک ہونے لگی۔ اگر تم نہ ہوتے قیوم، اگر تمہاری ہمدردی، محبت نہ ہوتی تو میں کبھی کی خودکشی کر لیتی۔ تمہاری محبت نے مجھے یہ قدم اٹھانے نہیں دیا۔ جب مجھے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں، تو یہ تمہاری ہمدردی ہے، تمہاری محبت ہے جو مجھ میں خود اعتمادی بحال کرتی ہے۔ تم سمجھ نہیں سکتے قیوم میری انا کس حد تک مجروح ہو چکی ہے۔ مجھے اپنی شکل، عقل، عادات، گھرانے، اپنے مکمل وجود سے نفرت ہے۔ مجھ میں اگر کچھ بھی اچھا ہوتا تو کیا آفتاب مجھے چھوڑ کر جا سکتا؟ بتاؤ نا قیوم، بولو، کبھی وہ مجھے چھوڑ سکتا؟ گفتگو کا کرونا میٹر پھر آفتاب کی ٹک ٹک بجانے لگا۔ میں شدید احساس کمتری کا شکار ہوں ان دنوں۔ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہوں تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر بتاؤ نا، تم میرے محسن نہیں تو اور کیا ہو؟ تمہاری محبت نے مجھے روک رکھا ہے اس دنیا میں۔ 5th ایئر کی سیمی سے یہ لڑکی کتنی مختلف تھی، گفتگو میں، لباس میں، کردار میں۔ صرف محسن؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اور کیا؟ لا تعلقی سے اس نے منہ پھیر لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اگر اوپر دل سے بھی ان کا وجود مان لیتی تو بھی میرے لیے بہت کافی ہوتا۔ قیوم، کیا وہ بھی ایسے باتیں کرتا ہوگا سیبا سے؟ میں اس نام سے اچھی طرح آشنا تھا۔ بارش سے پہلے چلنے والا جھکا، بجلی کے کھمبے، چھتنارے درخت، بوسیدہ دیواریں گرانے والے ہائی وولٹیج کی بجلی۔ کیسی باتیں سی، ویسی باتیں بیڈ روم ٹون میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرنے نہ کرنے والی سب باتیں۔ کیا تم با وفا ہو سیمی؟ نہیں، قیامت تک مجھے آفتاب سے محبت ہے اور قیامت تک رہے گی، لیکن وہ بے وفا ہے۔ میں نے کہنا چاہا کہ اچھی وفا ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس کا سمجھ رہی، لیکن کوئی چیز میرے اندر بتا رہی تھی کہ وہ سچی ہے اور درست کہہ رہی ہے۔ شادی کا خوشی سے اور محبت کا اختیار سے کوئی تعلق نہیں، حقوق و فرائض کی وارفتگی سے کیا نہ تھا۔ اس وقت میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نئے بوٹ پہن کر سیدھا ساندہ قلعہ سے چلا آ رہا ہوں۔ میرے انگوٹھے کے قریب گھٹے پڑ گئے ہیں جن میں اس وقت بہت درد ہو رہا ہے، لیکن وہ کب سمجھتی؟ کچھ کہو نا، کوئی فیصلہ کن بات جس سے یہ حسد کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ قیوم، بولو تو صحیح، اپنے جوتوں کو پھر ایڈمائر کر لینا۔ میں نے لمبی سانس لی اور اس کی تشفی کے لیے کہا، ہر شخص کی یہی مجبوری ہوتی ہے سیم، وہ ساری عمر ایک ہی سزا نہیں بھگت سکتا، ایک ہی خوشی کے سہارے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھانسی کے تختے سے اتر کر بجلی کی کرسی پر بیٹھنا، بجلی کی کرسی سے اٹھ کر سلیب چڑھ جانا، تہے آب ہونا اور نہ مرنا، پانی کی گہرائیوں سے نکل کر سرے کوہ سار سے چھلانگ لگا جانا۔ سیمی، ہم سب ایک کرب سے نکل کر کسی دوسری تکلیف کے حوالے ہو جانا چاہتے ہیں، ایک خوشی سے منہ موڑ کر کسی اور خوشی میں ڈوبنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے اتنا ہی نیچرل ہے جیسے وہ ایک ٹانگ پر ہمیشہ کے لیے کھڑا نہ رہ سکے۔ آفتاب بھی تمہارے ناآسودہ لا حاصل عشق کے کرب سے نکلنا چاہتا تھا۔ شاید اس تکلیف سے نکل کر وہ پہلے سے بھی زیادہ مصیبت میں ہو، لیکن انسانی دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر نہیں ہٹا سکتا۔ کرب میں رنگ بدلتا ہی رہے تو قابل برداشت رہتا ہے۔ تمہارا بہت بڑا دل ہے قیوم، ہپوپوٹیمس جتنا۔ میں تم سے محبت نہیں بھی کرتی پھر بھی تم مجھے تسلیاں دیتے رہتے ہو۔
اس وقت میں سیمی کا کف اوپر کر رہا تھا۔ مان میرے دل میں خیال آیا کہ قلب کا راستہ جسم سے ہو کر نہیں گزرتا۔ قلب تک پہنچنے کے لیے صرف ٹیلی پیتھی، وجدان، ہپنوٹزم، مسپرزم کی ضرورت ہے۔ جسم روحانی عمل کو زمین میں ارتھ کر دیتا ہے۔ میں نے بڑے تقدس سے سیمی کے کف بند کر دیے اور دل میں عہد کیا کہ اب میں اس سے کبھی نہیں ملوں گا۔ معزز سامعین کرام، آپ سن رہے تھے بانو قدسیہ کا مشہور ناول راجہ گدھ کا بقیہ حصہ۔ اگلے حصے کے لیے اگلی پوسٹ کا انتظار کیجیے، جلد ملاقات ہوتی ہے۔